بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اور اگر تم میں ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اسے زبان سے روکو، اور اگر تم زبان سے بھی اسے نہیں روک سکتے تو کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانو کہ واقعتاً ہی یہ برائی تھی۔ تو اس ٹائم جو فلسطین میں ہو رہا ہے، غزہ میں ہو رہا ہے، کیا یہ برائی نہیں ہے؟ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا یہ برائی نہیں؟ تو جب مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا پہلا کام یہ تھا کہ ہم اسے ہاتھ سے روکتے۔ ہاتھ سے چونکہ عوام نہیں روک سکتی تھی، ہمارے جو ادارے تھے، ہماری جو آرمی تھی، ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، ان کا کام تھا کہ جہاد کا اعلان کرتے۔ تو جہاد کا اعلان کرنے سے یہ تھا کہ ہم اس برائی کو ہاتھ سے روکتے، تو جہاد کا اعلان نہیں کیا گیا۔ تو اب دوسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے، حضور پاک نے جو فرمایا ہے کہ اسے پھر زبان سے روکو۔ تو ہم تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تھے، ہم زبان والے ہیں۔ پھر ہمارا کام تھا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کو کور کر رہے ہیں، ان کا کام یہ تھا کہ وہ زبان سے روکتے اور لوگوں کو اپنے ملک کے اندر آگاہ کرتے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو روکا جانا چاہیے۔ تو ہمارے سوشل میڈیا کے بہت سے دوستوں نے اس پہ کام کیا، آواز اٹھائی، لوگوں کو آگاہ کیا کہ ہم اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، لوگوں کو بتایا کہ جو ہم کر سکتے ہیں کم از کم وہ تو کریں۔ پھر لوگوں نے کرنا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آج اس ایکٹریس کی یہ ویڈیو لیک ہو گئی ہے، آج اس ایکٹر کی یہ والی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، آج یہ والا نیا ڈرامہ ریلیز ہو رہا ہے، آج یہ نئی مووی ریلیز ہو رہی ہے، آج ملک کے اندر اس سنگر نے یہ نیا گانا ریلیز کر دیا ہے۔ ان میڈیا والوں کو نہیں سمجھ آئی کہ غزہ کے اوپر اتنا ظلم، اتنی بربریت ہو رہی ہے اور ہم یہاں پہ ڈرامے ریلیز کروا رہے ہیں۔ تو ان میڈیا والوں کو چاہیے تھا کہ کم از کم زبان سے ہی اعلان جہاد کر لیتے، ہاتھوں سے نہیں کر سکتے ہم تو، جہاں تک جس کی طاقت ہے اس جگہ تک کرے۔ تو ہوا یہ کہ میڈیا نے بھی اپنا کردار ادا نہیں کیا۔ ہاں، کچھ سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں انہوں نے بہت کوشش کی اس معاملے میں۔ تیسرا کام ہمارا یہ تھا جو حضور پاک نے فرمایا کہ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے نہیں روک سکتے، تو تمہارا یہ کام ہے کہ تم کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانو، اپنے دل تک تو اس کو برا جانا جائے۔ تو ہمارے مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم جب بھی اسرائیل کی پروڈکٹ کو دیکھیں ہم اس کو دل میں برا جانیں، ہم اسرائیل کو برا جانیں، ہم فلسطین کے ساتھ ہمدردی کریں، پھر ہم ان کی چیز کو پرچیز نہ کریں۔ تو اب ہمارا جو کام ہے کہ ہم جہاد ہاتھوں سے نہیں کر سکے، وہ آرمی کا کام تھا۔ آگاہی دینے والا جو کام تھا یہ سوشل میڈیا کا، الیکٹرانک میڈیا کا، یہ لوگ جو جن کے ساتھ لوگوں کے اٹیچمنٹ ہے وہ لوگوں کو بتاتے ان کا کام تھا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ تو تیسرا جو حضور پاک نے فرمایا کہ وہ دل میں برا جانے، یہ ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ یعنی جو دل میں برا جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں برا نہیں جانتا، وہ اس حالت سے بھی کمزور ترین حالت سے بھی گر چکا ہے۔ لیکن جو دل میں بھی برا جانے وہ کم از کم یہاں تک موجود ہے کہ وہ دل میں برا جان رہا ہے اور اس میں اندر ایمان کی کمزور ترین حالت ہے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہے جن کا بائیکاٹ کرنا ہے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کریں، اور اگر کوئی کر رہے ہیں تو ان کا شکریہ، اور وہ بائیکاٹ کرتے رہے، اس سے بیزار نہ ہو۔ وہ ڈیلی ہمارے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ KFC کے برگر نہیں کھائیں گے تو کوئی بندہ مر نہیں جائے گا، میک ڈونلڈ سے جا کے اگر ہم ان کے فرائز نہیں کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، اگر ہم ان کے شیمپو وغیرہ ہیڈ اینڈ شولڈر ہے یا کلیئر ہے یا دوسرے جو مصنوعات ہیں ان کی وہ یوز نہیں کریں گے تو ہمارے بالوں کو کوئی جنگل نہیں بن جائے گا۔ ان کے جو سرف ایکسل ہے یا ایکسپریس ہے یا ایریل ہے، جو بھی ان کے سرف ہیں، اگر ان کو یوز نہیں کریں گے تو ہمارے کپڑے کو خراب نہیں ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کم از کم ان مصنوعات کا خود سے بائیکاٹ کریں۔ یہ ہوتا ہے دل میں برا جاننا کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور ہم صرف ان چیزوں کا بائیکاٹ نہ کریں، جو جن دکانداروں نے وہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی جان یہ چیزیں نہیں رکھنی آئندہ سے، آپ جو کر چکے ہیں ٹھیک ہے، اب تک ہم آپ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آئندہ سے آپ نے یہ چیزیں نہیں رکھنی۔ اگر وہ دکاندار باز نہیں آتا تو اب انشاءاللہ ان دکانداروں کا بھی بائیکاٹ ہوگا۔ آپ اور میں آج انشاءاللہ مل کے عہد کرتے ہیں کہ آج سے ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور فلسطین کے لیے سب سے پہلے ہمارا کام جو تھا جہاد کرنا وہ ہم نہیں کر سکے، ہماری فوج نے اجازت نہیں دی۔ اگر آرمی چیف آج اعلان کرے تو پاکستانی قوم تیار بیٹھی ہوئی ہے، امت مسلمان تیار ہے کہ وہ جا کے ان کے اسرائیلیوں کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دے۔ تو اس لیے میری آپ تمام بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی
جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہاں تک تو جہاد کریں، وہاں تک تو برائی کو روکیں، دل سے برا جانیں گے ہم اس مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کریں گے، اور جو لوگ وہ چیزوں کو سیل کر رہے ہیں، ان چیزوں کو بیچ دیں، ان کو سمجھائیں گے دکانداروں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو. لیکن اگر وہ باز نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اسرائیل کی مصنوعات سیل کرنی ہے، ہم نے اسرائیل کا پراپر ساتھ دینا ہے، تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ان سے وہ چیزیں بھی پھر نہیں خریدیں گے جو پاکستان میں، کہیں گے بھائی ساری اٹھاؤ گے اسرائیل کی تو ہم دوسری چیزیں آپ سے پرچیز کریں گے. جزاکم اللہ خیرا.